الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یوٹیوب دی پیغام چینل کی طرف سے حکیم رانا محمد عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم سید الانبیاء امام الانبیاء تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے لیے نعمت عظمیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا یہ ہر امتی کے اوپر واجب اور ضروری ہے اگر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت اور درود و سلام کے گلدستے پیش کرنے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اور کتنا شفقت برا، رحمت برا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، ساری کائنات اسی کے حکم کی پابند ہے۔ لیکن قربان جائے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت حکم دیا تو فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات جو ہے وہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، کتنی بڑی شان عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی، کہ اتنا بڑا مقام، مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عزت، تکریم، رفت و بلندی انسان کو میسر آتی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے انسان کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 اس کو نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے درجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی اور تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت اور منبع رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت اور منبع رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے
بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اونٹ کسی جگہ پہ بندھا ہوا تھا جو بڑا کمزور تھا، اور اس کا پیٹ جو تھا وہ آپس میں یوں جڑ گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ بتایا گیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ کیا تم اس اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ عرض کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی میں اپنے اونٹ کا خیال رکھوں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے رحمت بڑے، اتنے محبوب نبی علیہ السلام تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے، ایک جگہ پہ کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی گئی تو نیچے چیونٹیوں کا گھونسلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے دور ہٹ کر آگ جلائی جائے کیونکہ کسی کو آگ کا عذاب نہ دیا جائے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیونٹیوں کے اوپر بھی شفقت اور رحمت فرمائی۔ تو درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو قطعی قبول ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت بڑھ جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اور جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کثرت سے درود شریف کتنا ہے؟ مختلف اہل علم لوگوں نے اس کی مقدار مختلف لکھی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جو 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے تو یہ مقدار کثرت میں آتی ہے۔ بہرحال جتنا بھی ٹائم ہو، آپ کو جتنا بھی وقت میسر ہو، آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف جو ہے وہ ضرور پڑھے۔ اس کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں اور بڑی سعادتیں ہیں، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کے لیے درود و سلام ضرور پڑھیں۔ درود شریف کا سب سے چھوٹا صیغہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا صیغہ ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور درود شریف پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آپ اذان میں سنیں، ٹی وی پہ سنیں، کسی تقریر میں سنیں، کسی مجلس میں سنیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سن کر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں، جن میں ایک حق یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اس پر تہہ دل سے عمل کریں، اور اس بارے میں ذرا برابر بھی دل میں تنگی اور تکلیف محسوس نہ کریں، اور جن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لائیں، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ان سے رک جائیں۔ جس طرح قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جو کچھ آپ کو عطا کریں اس کو پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ دوسرا بڑا حق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک لے کر آئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس قرآن کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا
اور اس قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ ناظرین، اگر آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے دی پیغام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، نیکی اور دعوت کے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، دوسرے لوگوں کو بھی ہمارے دی پیغام چینل کے بارے میں بتائیے گا تاکہ یہ نیکی کی دعوت تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہہ دل سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سچی محبت اور وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔